بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آج کی اس کہانی کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، اس کہانی کا نام ہے بھائی جان کے جوتے۔ یہ اس کہانی کا ٹائٹل ہے، بڑی مزے کی امپورٹنٹ کہانی، آپ لوگوں کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ فرسٹ ٹائم چینل پر آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر جانے والی نئی ویڈیو کی آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔ کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا، مگر امی ابو نے منع میاں ہی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے تھے۔ میٹرک میں ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی جیسے گزشتہ 3 مہینوں سے کر رہے تھے۔ بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر دیا کرتے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئیں اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔ انہوں نے جو وجہ بتائی تو امی سے مشکل ہی سے ہضم ہو پائی۔ رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے۔ منع میاں بتاؤ، آج جوتے کدھر گئے؟ ابو نے پوچھا۔ ابو نے امی کو بتا تو دیا۔ بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا، مگر اس پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد پر نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہی وجہ بتایا کرتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہیں نماز پڑھتا ہوں، مگر میرے تو کیا کسی اور کے جوتے بھی گم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ منع میاں اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک نیا بہانہ نہیں چلے گا۔ جی ابو بھائی جان ہکلائے۔ ابو نے اس کے بعد کچھ اور نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح ابو جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتائی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صاحب نے اس کے بارے میں اپنا مکمل تعاون کا یقین دلوایا۔ اب وہ مطمئن ہو کر وہاں سے دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بڑی آستگی سے ساتھ جوتوں کے گم ہونے کے بارے میں پوچھا، مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے۔ دوسرے دن سلطان صاحب جب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کر نہ آنے پر انہوں نے سزا دی تھی۔ ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بھی اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ نئے جوتے خرید نہیں سکتے تھے۔ یہ بات سلطان صاحب کو ہی معلوم تھی، مگر اسکول کا نظم و ضبط قائم رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔ آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے۔ انہوں نے ان تینوں کو پرنسپل صاحب کے کمرے پر بلایا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون کیا پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ابو یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد ابو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا اور بولے، ابو جی بیٹا جی۔ ہاں بھائی منع میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑوں کی گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی، ابو نے کہا اور کچھ دیر بعد سانس لینے کے لیے رکے۔ جی ابو۔ جی وہ ابو۔ بھائی جان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ مجھے تو معلوم ہو گیا تھا کہ پہلی بار جوتے گم ہونے کا بہانہ بنا کر تم اپنے کلاس فیلو عبدالعزیز کی مدد کر لی، کیونکہ وہ ٹیچر کے کہنے پر کے باوجود نئے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری بار یہی تجربہ تم نے اپنے دوسرے ساتھی مدثر کے لیے کیا، اور اس بار یہ کام تم اپنے ایک اور ساتھی شاہد کے لیے کیا ہے۔ ابو کچھ دیر رکے اور پھر کہا، بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو، مگر اس میں غلطی ہو گئی۔ وہ کیا ابو؟ بھائی جان نے پوچھا۔ تم نے سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اپنی امی کے اعتماد میں لیتے ہو تو ہم تمہیں کبھی اس کا کام سے نہ روکتے؟ منع میاں، تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ضرورت کے سے زیادہ ہے اس پر دوسروں کا حق سمجھے۔ آج ہم پر اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا کیا ہے۔
اس لیے اپنے اطراف کا لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ابو، میں انہیں خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بھائی جان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ پھر وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ نیچے ہم سب ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جوتوں والے معاملے پر ابو جان اس کو سزا نہ دے رہے ہوں، مگر بھائی جان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوئے، اور اس خوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت بتائی۔ یوں کئی دنوں سے زیر بحث رہنے والا جوتوں کا معاملہ بالآخر حل ہو گیا۔ تو دوستوں، اس کا مورل آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے باوجود آپ کا بچ رہا ہے، تو آپ دوسروں کا سوچیں۔ یہ اس ویڈیو کا مورل ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے ایسے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کوئی اسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں چلتا ہوں، اللہ کے بعد۔